اللہ نے کہا خوشی مناؤ، صحابہ گھر بند کر کے بیٹھیں گے؟ اللہ نے کہا خوشی مناؤ، صحابہ کیا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے خوشی مناؤ تو یقیناً صحابہ نے منایا ہے۔ صحابہ سے قصور نہیں ہو سکتا، صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج کوئی یہ پوچھتا ہے کیا صحابہ نے عمل کیا تو اس کو ہمارا سیدھا سادہ جواب ہے کہ ہم تو قرآن پر پورا عمل نہیں کر رہے، ہم 10% عمل کرتے ہیں، 20% عمل کرتے ہیں۔ تو ہماری نبی کی محبت میں ہمارے جشن کی یہ شان ہے، تو وہ صحابہ جو 100% عمل کرتے تھے ان کے جشن میلاد کی شان کیا ہوتی ہوگی؟ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ پڑھے تو پتا چلے گا نا، صرف گلی گلی پھرتے ہوئے پوچھنا کون سی کتاب میں لکھا، کون سی کتاب میں لکھا۔ بھائی 10 گلی پھرنے کے بجائے 10 منٹ کتاب کھول کر بیٹھ جاؤ، معلوم ہوگا کہ کس نے کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ آپ کو ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، سنن نسائی شریف کے حدیث پاک، سیاستہ قرآن مجید کے بعد حدیث کی 6 بڑی کتابیں جن کو صحیح کا درجہ حاصل ہے، ان میں کی ایک کتاب ہے سنن نسائی۔ اس حدیث کی کتاب جھٹلانے کا کوئی چانس نہیں ہے، ضعیف حدیث نہیں بیان کر رہا، موضوع حدیث نہیں بیان کر رہا، بالکل صحیح حدیث پاک سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کیا کہا راوی نے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حلقۃ یعنی من اصحابہ۔ حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر صحابہ کی ایک جماعت میں آئے، ایک حلقے میں آئے، ایک گروپ میں آئے۔ مسجد نبوی میں صحابہ ایک گروپ بنا کر، ایک جماعت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے آ کر سوال کیا، ما اجلسکم، کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنا کس وجہ سے ہے؟ صحابہ سے نبی پوچھ رہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کی جماعت ہے، آقا نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، ایک ایک نہیں بیٹھے، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی یہاں پر، کوئی وہاں پر، ایسا نہیں بیٹھے ہیں، صحابہ جماعت بنا کر بیٹھے، گروپ ڈسکشن جس کو کہتے ہیں، ایک اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے، محفل سجا کر بیٹھے۔ صحابہ سے نبی نے پوچھا کیوں بیٹھے؟ کلمات حدیث ہے ندعو اللہ، ہم اللہ کو پکارنے کے لیے بیٹھے، وَنَحْمَدُهُ، ہم اس کی حمد، اس کی ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے۔ کس بات پر بھئی؟ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اللہ نے اپنے دین کی ہدایت دی، اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور کیوں؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا، صحابہ نبی سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دین کی طرف ہماری ہدایت فرمائی، اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ نے آپ کا امتی بنایا ہے، آپ کا غلام بنایا ہے، اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرتے بیٹھے ہیں۔ جماعت بنا کر صحابہ اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے پر شکر ادا کر رہے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امام الانبیاء کا غلام بنایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سید
مرسلین کا امتی بنایا ہے، یہی کہتے ہوں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ شکر ادا کرتے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نے سنا۔ اب ذرا انصاف کے ساتھ بتانا، یہ محفل جس میں صحابہ نبی کے آنے پر، نبی کے امتی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتے بیٹھے ہیں، اور آج ہم الشباب کمیٹی کے زیر اہتمام اس میلاد النبی کے جشن میں ہم آ کر بیٹھے تو کیوں بیٹھے؟ ہم بھی اسی غرض سے آئے ہیں، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ صحابہ نے جو کیا وہی ہم کر رہے، صحابہ سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مولا تو چاہتا تو امت موسیٰ میں پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما سکتا تھا۔ مولا تیرا احسان ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے قوم موسیٰ میں، قوم عیسیٰ میں نہیں، قوم مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے۔ یہی تو ہم کر رہے، اور ایز اٹ از صحابہ نے کیا۔ نسائی شریف کے حدیث پاک، اور کیا کہا؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، آپ کا غلام، آپ کا امتی بنایا، اس پر ہم شکر ادا کر رہے۔ 4 بجے سے بچے وہی کر رہے تھے، اب ہم وہی کر رہے، نبی کے غلام بنے، اس پر اللہ کا شکر ہے، آقا کے امتی ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ حدیث موجود ہے، ہمارا عمل عین صحابہ کے مطابق۔ اب عمل تو ہو گیا نا، اس پر فضیلت سنیں، کیا ملتا؟ عمل تو کر لیا، ملا کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجلسکم الا ذالک۔ صحابہ سے نبی پوچھتے ہیں کہ تم بازار میں جاتے جاتے آ کر بیٹھ گئے یا صرف اور صرف میری مجلس کے لیے ہی آئے ہو؟ تمہارے یہاں آنے کی غرض کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، 4 صحابہ بیٹھے تھے، تم بھی بیٹھ گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا؟ کیوں آئے ہو؟ تمہارے آنے کی وجہ کیا؟ اللہ، قسم کھاؤ، قسم کھا کر بتاؤ، ما اجلسکم الا ذالک، تمہارے یہاں بیٹھنے کی کیا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ مسجد ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، بیٹھ گئے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے، بیٹھ گئے، 2 صحابی بیٹھے تھے، آواز دی تو آ کر بیٹھ گئے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک پر، آقا نے قسم کھلا کر پوچھا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹھے تو تعریف کرتے بیٹھے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے بیٹھے ہو، لیکن گھر سے چل کر آئے کیوں؟ قربان جائے، آج ہم بھی اپنے گھر سے نکل کر فنکشن ہال آئے نا، ایسا راستے سے جاتے جاتے نہیں رک گئے، اعلان ہوا باضابطہ آج جشن میلاد ہے، آقا کی میلاد کا جشن ہے، ہم اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلے اسی لیے ہے کہ آج بازار نہیں جانا ہے، آج کوئی اور کام پہ نہیں جانا ہے، آج تو صرف اس فنکشن ہال میں آنا ہے جہاں پر آقا کی شان اور عظمت بیان ہونا ہے۔ یہی غرض سے آئے، جاتے جاتے نہیں رکے، کسی نے فون پر کہہ دیا تو نہیں رکے، گھر سے اسی خاطر آئے۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا تمہارے آنے کی غرض کیا ہے؟ قربان جائے صحابہ پر، صحابہ عرض کرتے ما اجلسنا الا ذالک، اللہم اجلسنا الا ذالک، خدا کی عزت کی قسم یا رسول اللہ، ہم آج اپنے کسی کام سے نہیں نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو فقط یہی کام کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آج مسجد میں بیٹھ کر آقا آپ کی بات کریں گے، آپ کے رب کا شکر ادا کریں گے، یہی کام کرنے کے لیے آئے، کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اب یہاں رک کر آپ کو پھر یہ سین سمجھاؤ کہ ہم باضابطہ اعلان کر کے، اعلان سن کر آئے، اور یہ اعلان سن کر آنا بھی صحابہ کا طریقہ، صحابہ نے آپس میں مشورہ کر لیا، اب جو ڈیٹ، جو تاریخ فکس کرنی تھی صحابہ نے کر لی کہ فلاں دن بیٹھیں گے، آقا کی شان سنیں گے،
اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، نبی نے پوچھا قسم کھا کر بتاؤ کیا اسی کام کے لیے آئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہم کوئی اور کام کے لیے نہیں آئے، آج مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس مسجد میں جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن آقا آج ثواب کے لیے نہیں آئے، آج مصطفیٰ کی ذات کے لیے آئے ہیں۔ حضور ہمیشہ ثواب کے لیے آتے ہیں، آج آقا آپ کی ذات کے لیے آئے۔ نبی نے پوچھ لیا، صحابہ نے کہا حضور ہمارے آنے کی ایک ہی وجہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے بشارت سنائی، فرمایا انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے تم سے قسم کھلوائی نا، یہ تم پر تہمت رکھتے ہوئے نہیں، شک کرنے کی وجہ سے نہیں لیا ہے، لیکن اس وجہ سے لیا ہے کہ اب اس کی فضیلت سنو کہ انی اتانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل آئے، فاخبرنی، اور جبریل نے مجھ کو خبر سنائی کہ یباہی اللہ بکم الملائکہ، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے آ کر یہ خبر سنائی ہے کہ اے آقا، اے محبوب خدا، مبارک ہو آپ کو ایسی مبارک ایسی پیاری امت جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر ایسا عمل کیا ہے کہ عرش پر اللہ رب العزت ان کی اس مجلس پر اپنے فرشتوں کے سامنے اور ان کے اوپر فخر جتا رہا ہے کہ دیکھو میرے کیسے بندے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے فخر کیوں؟ یہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا ہمارے پیدا ہونے پر، اے اللہ مت پیدا کر، یہ خون بہائیں گے، یہ قتل کریں گے، یہ فساد کریں گے۔ یہی فرشتوں نے ہماری پیدائش پر، ہماری تخلیق پر اعتراض کیا تھا، آج رب فخر کر کے بتا رہا ہے دیکھو میرے بندے کیسے ہیں، تم نے ان کو فسادی کہا تھا، یہ فسادی نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں کہ دیکھو میرے گھر میں بھی بیٹھ کر میرے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ سنن نسائی شریف کے حدیث پاک کیا ثابت ہوا؟ یہی نا کہ نبی کی یاد منانے کے لیے گیدرنگ کرنا، نبی کا ذکر کرنے کے لیے جماعت محفل سجانا اور نبی کو ذکر کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور اگر یہ کوئی خلاف شریعت کام ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند کام ہوتا، تو نبی منع کر دیتے، فرما دیتے کہ یہ کام نہ کرو، کرنا ہے تو نماز پڑھو، کرنا ہو تو قرآن پڑھو۔ آج بھی لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ تم کہیں جمع ہو جاؤ تو نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ وہ صحابہ سے پوچھیں، وہ مسجد نبوی میں جمع ہے، لیکن جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب نبی کے لیے آتے ہیں تو نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہی عمل اہل سنت ہے کہ ہم جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے آتے ہیں، اور جب نبی کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے تو نبی کی شان اور عظمت سننے کے لیے آتے ہیں۔ صحابہ کا بالکل عین طریقہ، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی پاک نے بشارت سنائی کہ اللہ ہم پر فخر کرتا ہے، فخر کرتا کہ دیکھو بندے ہوں تو ایسے ہوں کہ جو رب کو بھی مانے اور رب کی پہچان دینے والے، احسان کرنے والے مصطفیٰ کو بھی مانے۔ احسان فراموشوں پر فخر نہیں کیا جاتا، احسان مندوں پر فخر کیا جاتا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں احسان فراموش نہیں بنایا، ہم نے نبی سے دین لیا، ہم نے نبی سے قرآن لیا، ہم نے نبی سے شریعت لی، تو نبی کو بھولے نہیں، قرآن لے کر قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے نبی کو یاد کرتے ہیں کہ ان کا صدقہ ہے کہ قرآن ملا ہے، دین پر عمل کرتے ہیں تو نبی کو یاد کرتے ہیں کہ نبی کا صدقہ ہے کہ دین ملا ہے۔
ہم احسان فراموش نہیں ہیں.